شکر گزار ہوں ایک بار پھر جناب صوفی لاسانی سرکار صاحب کا کہ میں بھی ان کا بہت بڑا مداح ہوں پاکستان میں، اور میں نے یہ میرا چوتھا پانچواں دور ہے کہ میں لاسانی صاحب کے آستانہ میں آیا، اور جتنی بار بھی میں یہاں پر تشریف لایا ہوں مجھے واقعی روحانی تسکین ملی، روح کی تازگی ملی، اور یہ آستانہ عالیہ جو نہ صرف مسلم کمیونٹی کے لیے فیض ہے بلکہ میں اس کا گواہ ہوں کہ یہاں سے تو فیض دوسری قومیں بھی حاصل کریں۔ اور میں پرسوں جب یہاں پر تشریف لایا تو یہاں پر ایک گنگا شخص تھا، تو لاسانی صاحب چونکہ مجھے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اور اس کی ضرورت تھی کہ وہ بولے، تو جب آپ دعا کر رہے تھے تو اس نے بولنا شروع کیا۔ یہ میرے لیے ایک عجیب تجربہ ہے، اور چونکہ مجھے بحیثیت پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور پاکستان کے امن کے لیے میں ہر روز دعا کرتا ہوں، لیکن میں تو دعا کرتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر تو عملاً پاکستان کے امن کے لیے دوسری قوموں کو اکٹھا کر کے ایک قافلے کی صورت میں آپ نے جو مرتبہ حاصل کیا ہے اس کا کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ کوئی متبادل نہیں ہے پاکستان میں۔ اور چونکہ میں ابھی لفظوں کی تلاش کر رہا ہوں کہ میں وہ کون سے لفظ ان کے لیے پیش کروں، کہ میں 15 سال پہلے، اس وقت میں چھوٹا ہی ہوں گا، کہ ناصر صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ یار مجھے لاسانی صاحب کی میں نے تصویریں بڑی دیکھی ہیں میگزین میں اور مجھے ان کے ساتھ ملواؤ، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کروں۔ اور پچھلے سال 2010 میں جب میری پہلی بار ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے، چونکہ میں بہت سارے ممالک میں جاتا ہوں اور کرسچن کمیونٹی کا لیڈر ہونے کے ناطے اور بشپ آف ایشیا ہونے کے ناطے، چونکہ میں ایشیا میں جتنے ممالک ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، اور جب میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں ان کی زندگی کا تجربہ کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میرا دل خوشی سے بھر گیا، اور یہاں آقا تو مجھے اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ یہی ہے کہ محبت، امن، دوسرے مذہب کو پیار، دوسرے لوگوں سے پیار، کہ اگر کسی کے پاس روٹی نہیں تو اس کو روٹی دی جاتی ہے، کسی کے پاس کپڑا نہیں تو اس کو کپڑا دیا جاتا ہے، کہ کوئی بیمار ہے تو اسے شفا دی جاتی ہے۔ اور یہ میں صرف باتیں ہی نہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ آج دوپہر میں آیا ہوا تھا، میں چند ایک کرسچنز کو میں جانتا ہوں، کچھ چھوٹے بچے ادھر وارثپورہ تھے کہ وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی خوراک حاصل کر رہے تھے، اور مجھے اچھا لگا کہ شاید آج ان کے گھر میں خوراک نہیں تھی تو انہیں آستانہ عالیہ یاد آیا ہوگا کہ وہاں سے تو ملے گی نا۔ تو میرے بھائیوں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو عزت و احترام صوفی صاحب دوسرے مذہب کو دیتے ہیں اس کی مثال دنیا میں نہیں، اور کوئی نہیں، سچی بات ہے اور سچائی کی بات ہے۔
کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں. کوئی بھی شخص یہ میں پچھلے سال آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ نے ایک تقریب منعقد کی اور وہاں یہاں پر کرسچن لیڈرز تھے اور وہاں ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے جو فالوور ہیں ان کے دل کتنے بڑے ہیں اور وہ آپ کے نقش قدم کا یقیناً یہ آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کا کوئی ثانی نہیں, تو جو آپ کا ماننے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے. ابھی چونکہ میں یہاں پر تشریف لایا ہوں تو میں بھی آپ جیسا ہی ان کے لیے, چونکہ میں ان کو دل سے اور اپنے روح سے لاسانی صاحب کو عزت دیتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں. اور میں احترام کرتا ہوں سارے انبیاء اکرام کا, اولیاء اکرام کا, صوفیاء کا, اور میں احترام کرتا ہوں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کے بعد کوئی پاکیزہ ہستی نہیں ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لیکن جو نبی کو مانتے ہیں وہ یہ بیٹھے ہیں, یہ نبی کے پیروکار ہیں. اسی لیے آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں چونکہ نبی کی تعلیم ہے محبت, نبی کی تعلیم ہے پیار, بھائی چارہ, امن اور دوسروں کے لیے اپنی جان دینا اور دوسروں کے لیے کھانا مہیا کرنا. اور اس عمل کو آج بھی یہ 21ویں صدی ہے ہم لاسانی سرکار کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. اور چونکہ لاسانی صاحب آپ بین المذہب کے تعلق سے کام کر رہے ہیں اور میں نوجوان بشپ ہوں, یہاں پر بہت سارے بشپ صاحب بھی تشریف فرما تھے اور آپ کا بہت سارے بشپ کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہوگا, چونکہ یہاں نہ صرف آپ کرسچن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں بلکہ ہندو پنڈتس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں سکھوں کے ساتھ مل کر, آپ کام کر رہے ہیں پارسیوں کے ساتھ مل کر, بھائیوں کے ساتھ مل کر, کیونکہ یہاں سے آف کورس کہ جو لوگ فیض حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کی بیعت کرنے کا مطلب یہی ہے محبت. اور آج دنیا امن کی تلاش میں ہے اور یہاں اس آستانہ عالیہ سے مجھے کوئی بارود کی بدبو نہیں آ رہی, کوئی کلاشن کوفوں کی بدبو نہیں آ رہی, کوئی توپوں کی بدبو نہیں آ رہی, یہاں تو خوشبو ہے اور اسی خوشبو نے مجھے متاثر کیا ہے. اور چونکہ میں یورپ میں بہت جاتا ہوں اور میں نے چونکہ آپ سب لاسانی صاحب کے فالوور ہیں اور میرے دل میں یہ آیا تھا کہ اس مقصد کو, اس مشن کو میں دوسرے ممالک میں بتاؤں کہ بھائی اسلام تو محبت کا دین ہے. اگر آپ نے محبت کو پریکٹیکل دیکھنا ہے تو آستانہ عالیہ صوفی محسوس لاسانی سرکار کے پاس جا کر اور مجھے خوشی ہوئی کہ لاسانی صاحب نے ایک گواہی پیش کی کہ چند سال پہلے, چونکہ ان پر تو سارے انبیاء کرام کا ظہور ہوتا ہے اور انبیاء کرام کا ظہور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انبیاء کرام سارے پاکیزہ ہستی تھے, ان کی آنکھیں پاک تھیں, ان کے جسم پاک تھے اور انبیاء کرام کا ظہور پاکیزگی پر ہی ہونا تھا اور یہ پاکیزہ شخصیت ہے. اور چونکہ آپ پر سارے انبیاء کرام کا ظہور ہے اور مجھے پتا چلا کہ چند سال پہلے آپ کا دل
آپ کا ہارٹ بلاک تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پر ظاہر ہوئے اور آپ کا دل کھل گیا, آپ کا دل پھر کام کرنا شروع کر دیا. اور چونکہ سارے انبیاء کرام, جہاں سے آپ کو درس ملے گا کہ سارے انبیاء کرام کی عزت کرو, یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ آپ کو یہاں سے درس ملے گا کہ سارے اولیاء کرام کی عزت کرو, یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ یہی راہ ہدایت ہے, اور یہی راہ ہدایت آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گی, کیونکہ آپ کا اصل مقام تو جنت ہے نا. تو جب میں امریکہ جاتا ہوں تو مجھے ویزا لگوانا پڑتا ہے, اور آپ کے پاس تو جنت میں جانے کے لیے ویزا لگوانے کی ضرورت تو نہیں, آپ کے پاس تو ہدایت بیٹھی ہے, آپ کو لائنوں میں بھی کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں کہ صرف آپ نے بائٹ کرنی ہے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی. اور آپ خوش قسمت ہے بھائی کہ اس ملک میں ہر طرف افراتفری ہے, اور اس افراتفری بے چینی کے دور میں کہ اس ملک میں ایک ایسا بھی ادارہ ہے جہاں لوگ ڈانس کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ, جہاں لوگ جھوم رہے ہیں, جہاں لوگوں کی زندگیوں میں امن ہے اور امن کا سبق سیکھ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے خوشخبری اور خوشی کی بات ہے. اور پاکستان کو آج امن کی ضرورت ہے, اور امن کیسے آئے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ہم سب مل کر کام کریں گے. اور میں نے لاسانی صاحب کو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ صرف مسلمان ہی نہیں پڑھ سکتے, یہ سب کے لیے ہدایت ہے, میں بھی پڑھ سکتا ہوں اور مجھے چاہیے ہی. اور میں نے لاسانی صاحب کو کہا کہ مجھے قرآن پاک دو, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, اور یہ سب سارے انسانوں کے لیے ہے, یہ بنی نوع انسانوں کے لیے ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور اچھے کام کریں. اور چونکہ بین المذہب امن کے تعلق سے میں یہاں پر آیا ہوں اور امن کی بات کرنے جا رہا ہوں, اور میں جتنی دیر تک میری زندگی ہے خداوند کو پتا ہے کہ میں لاسانی صاحب کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو عملاً بھی, چونکہ خدا کے ہی منصوبے اولیت رکھتے ہیں, آپ کو میں نظر بھی آؤں گا آپ کے آستانہ. اور ڈاکٹر صاحب, یو کین اسپیک گڈ انگلش, ریحان اینڈ لاسانی صاحب, اینڈ آف کورس آئی ایم سو مچ ہیپی ٹو بی ود Sufi Mahsood Ahmad Siddiqui Lasani Sarkar, and this is my personal experience. He's helping Christians, Hindus, Parsi and all nations, and God anointing him with Holy Spirit to heal the sick and rebuke the demons in Pakistan. And this man, my experience is this, being a church leader in Pakistan and being a witness of Jesus in Pakistan, and my experience is this, Lasani Sarkar is working for the peace and harmony and stability in Pakistan. So this is the first experience that being a church leader that I am invited by Lasani Sarkar in his mosque. And this is a great experience, and I am welcomed by Lasani Sarkar. And even this is a great example. Of course, this is great example that Lasani Sarkar is teaching about peace in Pakistan, and I see that so many Christians are coming here, and Hindus are coming here, and from other tribes and nations. So being, of course, about this man, I can say that I am a peace ambassador about this association in other countries, and I am giving this message to all interfaith churches in the United States, in Europe, that if you want to work for the peace, and please join hand to Lasani Sarkar.
only today, Lasani Sarkar is working in Pakistan among all religions for peace. And here, beautiful thing is this, that in this mosque, there is no any Kalashnikov, there is no any weapons, there is a peace, wonderful peace. People are rejoicing, people are dancing, and because God anointed Lasani Sarkar with Holy Spirit, and the hand of Almighty God is upon Lasani Sarkar. And this is my great privilege to be your ambassador in other countries. And I will talk to other countries about you and about your organization and about your millions followers in Pakistan, because you have a million followers in Pakistan. And in coming days, I believe that so many delegations will visit this Astana Aliyah, and I will introduce you in all over the world, and especially among my friends. And thank you so much that allow me, and especially you, I'm so much that happy about your testimony that some year ago Lasani Sarkar, his heart was blocked, and Jesus Christ appeared on Lasani Sarkar, and Jesus operated his heart, and he was completely healed. And he has experienced the appearance of other prophets on this man. Of course, he is a holiness, and he has experience about all prophets who gone like Moses, like Joshua, like Prophet Muhammad, and other prophets are appearing on this man. And that's why this man is talking about peace and stability. And my brothers and sisters in all over the world, if you want to see the peace in Pakistan, please join hand and help him and support his vision, support his mission. Because Bible says where there is no vision, the people perish. And I am like Apostle Paul. There is a witness in this mosque about Jesus. And I'm thankful of this man who gave me approval to give his leaders the Gospels here. And I am going to take the book, Holy Book, Quran, from this mosque. And because Holy Book, Quran, is talking about peace. And this is great honor and great privilege to have me here. And in coming days, my heart is this: if you want to visit from other countries, this Astana Aliyah, this office, you are welcome. Contact with me, and I will bring you here, and you can have your personal experience here. That's what he is doing for Pakistan, and you are welcome. God bless you.